وقت ہے محفل رمضان کی جان، ہماری شان، ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ اس محفل کا جسے ہم محفل علماء کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے چاروں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ کمیل مہدوی صاحب یہاں موجود ہیں، مفتی عمران خان صاحب، مفتی فضل سبحان صاحب اور علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ آج ہم نے جس عظیم شخصیت کے ذکر خیر سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، ابھی محفل عشق میں آپ نے سنا ان کا ذکر خیر کیا، وہ عظیم ہستی، آج انہی کا ذکر سے آغاز اس محفل علماء کا بھی کریں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کے ذکر کے بغیر یہ محفل شروع کر سکیں۔ کمیل مہدوی صاحب آپ سے ہی آغاز کریں گے۔ آج یوم وصال ہے بی بی فاطمہ کا، اور ہم اسی بارے میں آج پوری ٹرانسمیشن میں وقتاً فوقتاً بات کر رہے ہیں۔ اگر ان کی سیرت کے بارے میں کچھ چند الفاظ، مجھے تو لگتا ہے پورا سیگمنٹ اور پورا شو بھی آپ چاروں مل کر مکمل کر سکتے ہیں ان پر بات کر کے، لیکن مختصراً اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عظیم الشان بی بی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے نسل رسالت کو آگے بڑھایا، آج جو کوئی اولاد رسول ہے، جہاں کہیں سعادات کرام ہیں، ان کی جدہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو افضل کائنات کی بیٹی ہیں، مولا علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی بھی ماں ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں نا، ان کی اپنی جنت فاطمہ کے قدموں تلے ہے۔ حسن حسین علیہ السلام کی جو جنت ہے نا، وہ تحت اقدام الامہات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں۔ تو وہ بی بی کے جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر حضور مکرم سے ابتر کا تانا دور فرما دیا جب وہ تشریف لائیں۔ ام ابیہا فرمایا کرتے تھے یا فاطمہ، یعنی اتنا خیال رکھتی تھی وہ اپنے بابا کا کہ جیسے کہ تم تو بیٹی ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کی ماں کی طرح ہو۔ تو ام ابیہا وہ کیفیت۔ اور پھر جب مولا علی مرتضیٰ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، تو فرمایا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا۔ وہ علی مرتضیٰ ان کی مددگار۔ دیکھیں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اگر آپ اس کو آج دیکھنا چاہیں، اس وقت جو فیملی لائف اسٹرکچر ہے وہ جو بریک ہوتا جا رہا ہے، خاندانی نظام ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ویسٹ میں تو یہ ہو گیا کہ اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر کہیں اور معاملات بڑھ جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ بھی اگر کوئی کانسیپچولی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے تو کہتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ دونوں مل کر رضائے خدا کے لیے جئیں۔ تو نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں مسجد سے، تو وہ جو نانا کا حضور مکرم کا خطبہ ہے وہ سناتے ہیں اپنی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ جب کبھی باہر تشریف لے جانا ہو صداقت کی گواہی بنتے ہوئے، تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب مباہلہ کا موقع آیا، جب نجران کے جو کرسچنز تھے وہ آئے تھے حضور مکرم کے پاس اور انہوں نے کچھ اپنے دلائل دیے، لیکن جب حضور نے اس کا جواب دیا تب بھی وہ مطمئن نہیں، یعنی وہ سامنے ہٹ درمی پر آ گئے تھے بہرحال آخر میں کہ ہم نہیں مان رہے آپ کی بات، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کے بھی والد ہیں، مثلا عبداللہ، یوسف کے والد تھے یعقوب، تو موسیٰ کے والد تھے جو مثلا عمران، تو عیسیٰ کا بھی تو کوئی نہ کوئی باپ ہوگا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر تو خدا ہی ہے، مثلا یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ تو آیت نازل ہوئی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم کی مثال ہے۔ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے، تو آدم تو بغیر باپ کے بھی ہیں، بغیر ماں کے بھی ہیں، تو اللہ نے کہا کن فیکون، اس نے کہا ہو جا تو وہ ہو جا۔ تو یہ دلیل تو پیش کر دی، لیکن پھر بھی جب وہ نہ مانے تو ان سے کہا گیا کہ اب جب علم آنے کے بعد بھی کوئی اکٹ حجتی کرے، نہ مانے، تو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، تو اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تو اپنے نفسوں کو لے آؤ، اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت آ جائے گی۔ تو حضور مکرم لے کر گئے بیٹوں میں حسن و حسین کو، وہ بھی فاطمہ کے بیٹے ہیں، نساءنا میں عورتوں میں لے کے گئے ایک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، اور انفسانا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس وقت وہاں پر۔ تو گویا کبھی حضور مکرم کے ساتھ دین کی تبلیغ میں اس وقت اس طرح سے تشریف لے جائیں، کبھی گھر میں اس کیفیت میں ہو، تو یہاں پر سعادت ہی سعادت ہیں۔ لہٰذا انیس نے جو کہا تھا کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، اس لیے کہ دلیل اس کی کیا ہے کہ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، اور ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے۔ ہاں ان کی ایک بیٹی ہے بی بی زینب، جنہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے، انہوں نے کربلا کے مقام پر اس خطبے کو اور پھر شام میں اشارت فرمایا، کہتے ہیں ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے، تو پھر انہی کی بیٹی ہے ثانی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عمران صاحب، آپ کا جو سٹیٹس تھا، جو رول تھا،
اگر آپ چاہتی اور ڈیمانڈ کرتی تو کائنات کی ہر آسائش، ہر کمفرٹ آپ کے قدموں پہ ہوتی، لیکن پھر بھی جس عاجزی سے، جس سمپلسٹی سے آپ نے زندگی گزاری. آج کل ہم دیکھتے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. میں اس لیے ریلیٹ کرتی ہوں کیونکہ آج جب ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، مائیں دیکھ رہی ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، آج کل بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے، میں کیوں اس زندگی میں اس ساری پرابلمس کے اندر اپنی ایک زندگی گزار دوں. تو آئی ول واک آؤٹ آف دس میرج، آئی ول واک آؤٹ آف دس. ہم نے واک آؤٹ کرنا سیکھ لیا ہے، صبر کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم بی بی کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آج کی بچیاں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر حضور علیہ السلام کا یہ عمومی طریقہ رہا تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہوتی تو نبی علیہ السلام ان کی محبت میں اور ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ اپنے گھر میں چکی پیس رہی ہیں تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ کوئی غلام مل جائے تو ان کی مدد و نصرت ہو جائے. تو حضور علیہ السلام کوئی غلام نہیں دیتے، بلکہ فرماتے کہ جاؤ ان کو جا کے کہنا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، تمہاری ساری زندگی تھکن اتر جائے گی، جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افسردہ ہوئے اور دل میں یہ خیال آئے کہ سب کو غلام ملے، مجھے نہیں ملا، تو حضور نے فرمایا کہ سب کو تو غلام ملے، تمہیں خود محمد مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ ٹوٹلی سیکریفائس کی طرف جاتی ہیں. جو آپ نے بات فرمائی کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب تھوڑا سا مسئلہ آیا تو خواتین جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں. ان کو جو بنیادی ضروریات وہ ساری مل بھی رہی ہیں، صرف لگژریز میں کچھ کمی آ جائے تو اس کے اندر بھی ان کا جو فرسٹریشن کا لیول ہے بہت ہائی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آج کل کی مائیں بہنیں ان کی جو شاید ہم تربیت کر رہے ہیں وہ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ ان کو ہم آخرت کی کوئی چیز نہیں دکھا رہے. وہ یہ سمجھیے کہ سارا کچھ دنیا ہے، جبکہ ہمیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر اگر وقتی طور پہ کچھ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، ہم اس کو اگر برداشت کریں گے تو آخرت میں اللہ ہمیں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو نبی علیہ السلام نے جب آپ کو سیدہ کائنات کہا ہے، نبی علیہ السلام نے آپ کو خواتین کی جنت میں سردار قرار دیا ہے. اور جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دونوں وہ بچے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنہیں حضور نے جنتیوں کا سردار قرار دیا، آپ ان کی ماں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو جہاں ایک طرف عفت، پاک دامنی، پاکیزگی کو اختیار کرنا چاہیے، وہاں صبر اور تحمل کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی جو کہ خاص طور کے اوپر مورخین نے لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا علی میرے جنازے کو رات میں لے کر نکلنا. تو پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے. تو آپ ذرا حیاداری کا مقام دیکھیں، آپ عفت اور پاک دامنی کو دیکھیں. جب اس طریقے کی شخصیت تیار ہو تو پھر وہ سیدہ کائنات بن جاتی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی اسی طریقے سے تربیت کریں تاکہ ان کی دنیا بھی بھلی ہو جائے اور اللہ رب العزت ان کی آخرت کو بھی بھلا فرمائے. ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی عظیم المرتبت ہستی اور جن کا نام آج بھی اگر ہم سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اور ہمارے دل ادب سے، تعظیم سے جھکتے ہیں. یقینی طور پر وہ اتنی عظیم کیوں نہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی. اور جس طرح فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن آپ تو وہ ہیں کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں بھی ہیں. اور قیامت تک جتنی بھی بیٹیاں پیدا ہوں گی ان کے والدین ان کے لیے خواہش ضرور رکھیں گے کہ ہماری بیٹی میں فاطمہ کی جھلک آئے، ہماری بیٹی میں ختیجہ کی سخاوت آئے، ہماری بیٹی میں عائشہ کی پاک دامنی آئے اور ہماری بیٹی میں حفصہ کی علی المرتبتی آئے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ان شخصیات کو خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں لیکن ہم ان کی سیرت سے کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ ہے بھی بہت امر مشکل. یعنی تحسین کے لیے آپ الفاظ بول سکتے ہیں، آپ کسی کی تعظیم کے لیے کلمات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی شخصیت اور اس کے کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنا ایک بہرحال جویشی لانے کے مترادف ہے. اگر دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے سوال کیا تھا پروفیسر صاحب سے بھی اور انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، میں اس پہ اضافہ کرتے ہوئے آگے لے کے چلوں گا
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایثار اور ان کی قربانیوں کی جو داستان ہے وہ اپنی جگہ ایک مثال اور استعارہ ہے. اور لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ فاطمہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں رکھتی، اپنے بچوں کے لیے نہیں رکھتی، شیر خدا اسد اللہ کے لیے نہیں رکھتی، آپ سب خیرات کرتی ہیں، پڑوس کا خیال رکھتی ہیں، حتیٰ کہ آپ دعائیں بھی اپنے لیے نہیں کرتی، پڑوسیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا الجار ثم الدار، پہلا حق پڑوسیوں کا ہے، پھر ہمارا اپنے گھر کا حق ہے. حالانکہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ اول خویش بعد درویش، یعنی پہلے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، پھر آپ نے اوروں کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن میں عرض کروں گا تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، مساکین کو آگے کرو. اور یہی قرآن نے کہا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن اپنی بھوک پر کسی اور بھوکے کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کو پس انداز کر کے کسی دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. خود کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نیا کپڑا اگر اپنے لیے بنایا ہے اور کوئی سائل آیا جسے کپڑے کی ضرورت ہے تو وہ اصل کپڑا جو نیا کپڑا ہے وہ یہ نہیں کہ پرانا اس کو دے دیا. قرآن نے تو منع کیا ہے نا کہ ردی چیزیں دینے کے بجائے اچھی اور اعلیٰ چیزیں دو، کیونکہ اگر تمہیں وہ ردی چیزیں ملے تو تم کیسے قبول کرو گے. یہاں دوسری بات جو پردے کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمائی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو بطول بھی ہیں اور نبی کریم کی نور نظر بھی ہیں اور آپ کے جگر کا ٹکڑا بھی ہیں، کہ ان کی تکلیف دیکھ کر حضور غمگین ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حبالہ عقد میں سیدہ فاطمہ رہیں آپ نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور یہ ان کا ایک خاص اعزاز ہے جو صرف انہی کے حصے میں آیا ہے. اور بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ استثناء حاصل تھا سیدہ فاطمہ کو کہ باوجود اس کے کہ مرد کو اجازت تھی کہ ایک وقت میں وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے عقد میں ہوں گی اس کے لیے پھر یہ استثناء قانون بن جائے گا کہ جب تک فاطمہ ہے تم دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہماری بیٹیوں میں وہ عفت آئے، ہماری بہنوں میں وہ عفت آئے، لیکن ایک المیہ ہے، کہا گیا تھا کہ سڑکوں پہ رقص کرتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. تو جتنی بھی یہ ہماری بہنیں ہیں، چاہے وہ ہماری یعنی باقاعدہ ہمارے والد کی اولاد ہوں، والدہ کی اولاد ہوں، رشتہ دار ہوں، یا جتنی بھی یعنی لڑکیاں اور عورتیں ہیں جو آپ کی زوجہ محترمہ نہیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے وہ سب ہماری بہنیں ہیں، جو بڑی عمر کی ہیں مطلب ہماری مائیں ہیں، جو چھوٹی ہیں مطلب ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو وہی احترام اور وہی عزت، وہی مقام ملنا چاہیے مردوں کی طرف سے، اور عورتوں کی طرف سے اپنی بیٹیوں کی وہ تربیت ہونی چاہیے جس کا آج وقت تقاضا کرتا ہے. اور آخر میں ایک جملہ عرض کر دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں سید حسنین کریمین ہیں، ان کی شان اپنی جگہ پر ایک پورا ایک ضخیم دفتر ہے. لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندگی، تو جتنا کمال ہے نا سیدین حسنین کریمین میں وہ سارا کمال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے پیچھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسکین ذات مصطفیٰ، راحت جان مجتبیٰ، جگر گوشہ خیر الورا، تشبیہ اطوار مصطفیٰ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ام الحسن، ام الحسین، ام الحسنات، ام ابیہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِنَا، یہ ہمارے زمانے کی عورتوں سے بالکل ہٹ کرے. اور دوسری جگہ فرمایا لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى رَبِّهَا، کہ یہ دنیا سے یکسو ہو کر اپنے رب سے لو لگانے والی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ سمتن ودلن وہدین، چال چلن میں، عادات اور اطوار میں، قیام اور قعود میں حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہت والا کسی کو نہیں دیکھا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اندر حیا اور عفت اتنی تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے مہر لگا کر فرمایا کہ فاطمہ نے عفت اور پاکدامنی کی وہ نظیر قائم کی، حرمہ اللہ وذریتها علی النار، کہ اللہ نے حضرت فاطمہ اور ان کی ذریت کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ وہی حضرت فاطمہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تو آقا 6 مہینے تک یمر بباب فاطمہ 6 اشہر، 6 مہینے تک آپ جاتے اور کہتے یا اہل البیت، اے بیت والو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے کان تو ترس گئے کہ ایک آواز دونوں جہانوں کے سردار کی رس گھولتی ہوئی شیرینی اور حلاوت اور مٹھاس اور لذت والی ہماری کانوں میں پڑے، اب تک ہم محروم ہیں۔ کتنا خوش قسمت وہ گھرانہ ہوگا جن کی آنکھ رسول اللہ کی زبان سے اور آواز سے کھلتی ہیں۔ اور پھر اتنی بہادرہ کہ جب سجدے کی حالت میں دونوں جہانوں کے سردار پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی تھی، یہی ننھی فاطمہ گئی اور اس اوجڑی کو ہٹایا۔ احد میں آپ کا چاند سے حسین چہرہ، آپ کے موتی سے حسین داند جب شہید ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میدان میں گئی اور اپنے دوپٹے اور ہاتھوں سے اپنے بابا جان کے چہرے کے خون کو صاف کیا اور چہرے کو پانی سے دھویا۔ یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا میرے جگر کا ایسا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، اس کو غمگین کرنا مجھے غمگین کرنا ہے۔ آقا سے محبت کی آپ مثال تو دیکھیے کہ جب آقا پردہ فرما گئے اور تدفین کے موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے میرے بابا جان پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا، اور پھر کہا واہ ابتاہ اجاب ربن دعاہ، اپنے رب کی پکار پر آپ نے لبیک کہا۔ من جنت الفردوس ماواہ، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ الا جبریل ننعاہ، ہم جبرائیل امین کو آج آقا کے رخصت ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور غم زبانی نہیں، اتنا غم تھا کہ 6 مہینے تک بیمار رہی اور 6 مہینے اور 3 دن کے بعد اپنے بابا جان سے جا ملی۔ اس وقت عورتوں کو 2 چیزیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ایک عفت، حیا، پاکدامنی اور پردہ، دوسری قناعت کہ کم پر گزارا کرنا، ضروریات کو پورا کرنا، اپنی ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک لگانا۔ مرد کو عورت مجبور کرتی ہے اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ سود کا لین دین کرتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نماز کی پابندی اور نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام ہو۔ اللہ میں عمل کی توفیق بہت نصیب بہت خوبصورت گفتگو، پورا شو بھی نکل جائے گا تو آپ کی سیرت پر گفتگو ہو نہیں سکتی۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے دوبارہ۔ ویلکم بیک۔ محفل علماء جاری ہے اور ہم اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اب کچھ سوالات ہیں جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، اکثر و بیشتر نعتوں کی محفل میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ نعت خواہوں پر پیسے نچھاور کرتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ درست ہے؟ اور صرف میں نے یہ نعتوں کی محفل میں نہیں دیکھا ہے، یہ میں نے ابھی شادیوں وغیرہ کے اندر بھی بہت دیکھا، اور پچھلے 2 سال میں تو کافی زیادہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسٹیج پہ آ کے پیسے نچھاور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسلمان احکامات کا پابند ہے، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں۔ اگر نعت خان کے اوپر کوئی پیسے لوٹاتا ہے تو یہ تو وہ مقام ہے جہاں سانسوں کا شور بے ادبی ہے۔ جو دل سے پڑھ رہا ہو، دل کے کانوں سے سن رہا ہو، اس کے آنکھوں سے تو آنسوؤں کا سیلاب روا ہوگا، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین سیراب ہوگی، وہ تو ایک خاص کیفیت میں ہوگا، اس کو ان چیزوں کی کیا پڑی ہوگی؟ تو کیمرے کی وجہ سے نعت پڑھنا اور پھر اس کے اوپر پیسوں کا لوٹانا، اور اس کی نیت بھی یہ ہے کہ لوگ مجھے پیسے دیں گے، اور جتنا زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ سر لگا رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے۔ انما الاعمال بالنیات،
عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن یہ فساق فجار کی محفلوں میں ہوتا ہے, گانے میں, میوزیکل کنسرٹ میں. تو نعت خوانی کے مقدس پیشے کو اس طرح کی فضولیات سے دور رکھا جائے. اگر خود نعت خواں نہیں چاہتا لیکن لوگ کر رہے ہیں خوشی سے, تو نعت خواں کو کرنا کیا چاہیے اس مومنٹ میں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بنیادی بات یہ کہ جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ نعت خوانی جو ہے نا یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے خود قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کی نعت و مدحت کو بیان فرمایا ہے. تو نعت خواں جو ہے وہ ایک بڑا مقدس کام کر رہا ہوتا ہے جب وہ نعت شریف کو پڑھ رہا ہوتا ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ جو بندہ اس پہ پیسہ لٹا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے, شرعی حیثیت کیا ہے. تو دیکھیں, ہم اس کو مطلقاً حرام تو نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا, نہ یہ کوئی آپ مکروہ ہے تحریمی کے درجے میں لے آ سکتے ہیں. لیکن اب ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف سے اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے. تو جس طرح حضرت نے اس بات کی وضاحت کی کہ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا کہ فساق اور فجار کی جو محفل ہوتی تھی اس کے اندر لوگ پیسوں کو لٹایا کرتے تھے. تو یہ طریقہ کار کیونکہ اس سے مشابہت رکھتا ہے تو اس میں اجتناب کرنا چاہیے. اس میں البتہ ایک بات کا جو خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ محبت کی کیفیت میں ہوتا ہے, اس کو کچھ اشعار پسند آتے ہیں, وہ اس محبت میں ڈوب کر اس نعت خواں کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے. نذرانہ پیش کرنا فی نفسی کوئی غلط بات نہیں ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ نعت خوانی کو مکمل کر لے تو خلوت میں لے جا کے جو چاہیں اس کی خدمت جو ہے وہ کر دی جائے, نہ کہ لوگوں کے سامنے کی جائے. ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نعت خواں پر جو اس کا نیگیٹو اثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پھر وہ اس کو پروفیشنلزم کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک ہی شعر کو بار بار بھی تکرار اس لیے پڑھتے ہیں کہ جس پہ پیسے زیادہ سے زیادہ نچھاور ہو رہے ہیں. تو متقی پرہیزگار لوگ جو ہے نا وہ بھی بیچارے نعت ڈسٹرب خوانوں ہو کی جاتے ہیں. ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے اسد ایوب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اسد بھائی, رابعہ, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نعت خواں کسی محفل میں کہتا ہو کہ اس پر نوٹ لٹا کر دیے جائیں. آج تک کوئی آپ نے ایک ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی کہ کوئی نعت خواں کہہ رہا ہو. ہماری جن بزرگان دین میں, جن نعت خوانوں میں ہماری نعت کی تربیت ہوئی ہے, وحید ظفر قاسمی صاحب, صدیق اسماعیل صاحب, سبی رحمانی صاحب, فصیح الدین سہروردی صاحب, ہم ہمیشہ ایسے نعت خوانوں کو دیکھ دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں. ایک بڑا مہذب طریقہ ہوتا تھا, چاہے مسجد میں چاہے کسی محفل میں, کہ ایک صاحب تقویٰ بزرگ بیٹھتے تھے اور ایک جانماز یا کوئی ایک کپڑا رکھا ہوا ہوتا تھا. اگر آپ کو کوئی نذرانہ پیش کرنا ہوتا تھا تو لوگ وہاں بڑے ادب سے آتے تھے اور رکھ کے چلے آتے تھے. اور دانش بھائی والی بات کہ آپ اکیلے میں کچھ دے دیں, لیکن یہ کہ نعت خواں کو تنقید کا وہ نشانہ بنانا کہ نعت خواں کر رہا ہے. دیکھیں, پہلی بات, کسی بھی شعبے کے حوالے سے آتا ہوا پیسہ کسی کو برا نہیں لگتا, لیکن ہر کام کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اس طریقے سے نوٹ نچھاور کرتے ہیں. بحیثیت نعت خواں میں ایک نیشنل چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نعت خواں کو پسند نہیں ہوتا کہ اس طرح لٹا کر نذرانہ اس کو دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, طریقے سے کسی کو بھی میرے خیال میں پسند نہیں ہونا اور یہ چاہیے. بات ہم اپنی گفتگو میں لا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو لوگوں کو آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, نعت خوانوں کی جو عزت ہے, ان کا مقام ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نے جو بھی ان کی خدمت کرنی ہے تو بہتر انداز یہ کہ اس کو خلوت میں کر دیا جائے. ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا خلا کے حوالے سے سوال ہے. پوچھو بیٹا. ہلو, السلام علیکم. جی بولیے آپ. پوچھئے. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے علیحدہ ہوئے 1 سال ہو گیا ہے, اوکے, لیکن نا ابھی قانونی طور پر 3 مہینے ہوئے کھلا لیے ہوئے. ٹھیک ہے, تو کیا میرے اوپر عدت ہے یا نہیں, یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. کھلا لیے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں لیکن علیحدہ ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. فضل عثمان صاحب آپ شروع کریں گے پھر ہمارا. جی دیکھیں, خلا بھی ایک قسم کی طلاق ہے. عورت خلا لے سکتی ہے کچھ مال وغیرہ دے کر, لیکن اس کے لیے شوہر کا اس کو طلاق دینا ضروری ہے. آج کل جو عدالتی خلا ہے جس میں اکثر شوہر کو بلایا نہیں جاتا یا شوہر کا مدعا سنے بغیر یہ جو ڈگری جاری کر دی جاتی ہے, شریعت میں یہ خلا ویلڈ نہیں ہے. اچھا. ایک صورت میں قاضی تفریق کر سکتا ہے کہ شوہر کا پہلے وہ عورت اپنا نکاح ثابت کرے گی گواہوں سے, پھر اس کا متعنت اور ظالم ہونا یا اس کا مجنون ہونا یا اس کا مفقود اور لاپتہ ہونا یا اس کا نفقہ نہ دینا, یہ ساری چیزیں اگر وہ گواہوں سے عدالت میں ثابت کرے اور شوہر حاضر نہیں ہو رہا تو اس صورت میں تفریق ہو سکتی ہے. لیکن خلا کے بعد بھی اگر شریعت کے مطابق خلا ہو, عدت گزارنا اسی طرح ضروری ہے جیسے طلاق. عدت کا ٹائم پیریڈ سیم ہی ہے. جی
اگر جیسے شوہر کا انتقال ہوتا ہے وہ تو 4 مہینے 10 دن 4 مہینے 10 دن اگر طلاق یا عدت خلا ہوتی ہے تو اس میں پھر 3 جو مینسز حیض ہوتے ہیں وہ، اور 3 cycles. اگر وہ امید سے ہے پیٹ میں حمل ہے تو پھر وضع حمل اس کی عدت ہے جب بھی بچہ یعنی جب پیدا تک بچہ پیدا نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق اور خلا 2 الگ الگ چیزیں ہیں. طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے اور خلا کا حق شریعت نے عورت کو دیا ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے حقوق کے سب سے بڑے محافظ ہیں، اور یقینی طور پر خلا کوئی عورت اس وقت لیتی ہے کہ جب شوہر کی طرف سے اسے وہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہوتے، اس کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہوتی ہے. کیونکہ اگر وہ واقعی گھر کو بٹھا کر رکھنا چاہتی ہے تو عورت سے زیادہ گھر کو بنانے اور بسانے میں کردار کوئی ادا نہیں کر سکتا. بالکل. لیکن اللہ کے نبی نے لعنت بھی فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو بغیر کسی شرعی عذر کے اور کسی وجہ کے بغیر خلا لیتی ہیں، اور اتنی وعید فرمائی کہ جنت کی خوشبو کوسوں میل کی مسافت سے آئے گی، لیکن جو بغیر وجہ کے شوقیہ کہ اس سے شادی کی، خلا لی، پھر وہاں شادی کی، وہاں خلا لی، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. بالکل ٹھیک. اس وعید کے ساتھ ساتھ عورت کو یہ حق دیا گیا کہ اگر وہ دیکھتی ہے کہ شوہر اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تو وہ اپنا مال کچھ چھوڑ کر خلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا ہی ہے جو مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں یعنی اسلام تو کہتے ہیں نا لا ضرارہ ولا ضرارہ، نہ کسی کو تنگ کرو نہ خود تنگ ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم تنگ کریں گے اور رونے بھی نہیں دیں گے. ہاں. تو سچویشن یہ ہے کہ اتنا تنگ کریں گے کہ تم اجیرن ہو جائے گی تمہاری زندگی، لیکن طلاق بھی تمہیں نہیں دیں گے. تم لے کے دکھاؤ طلاق، تم کہیں اور شادی کر کے دکھاؤ. جب یہ سچویشن آتی ہے تو ایک عورت مجبور ہوتی ہے کہ خاندان کا سسٹم تو ہمارے تباہ ہو چکا ہے، کوئی بڑا رہا نہیں رہا. میں نے پچھلے بھی شاید سال یہ کہا تھا کہ پٹھانوں میں ایک بد دعا ہوا کرتی تھی کہ وہ بد دعا دیتے تھے کہ تیرے قبیلے کے سب لوگ بڑے ہو جائیں. لوگ خوش ہوتے تھے کہ یہ دعا ہے، اصل میں وہ بد دعا ہوتی تھی. جب سب بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی کسی کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا. اور پٹھانوں میں ابھی بھی ہر چیز پہ جرگہ بیٹھتا ہے. پنچایت کا تصور ہمارے شہروں میں ختم ہو چکا ہے، جرگے کا تصور ختم ہو چکا ہے، خاندان کے مسائل میں کوئی پڑھتا نہیں ہے. تو اب کوئی بچی یا کوئی عورت یا اس کے فیملی عدالت جاتی ہے تو عدالت میں جب 3 مہینے سمن جاری ہوتا ہے سنوائی کے لیے، شوہر کو بلایا جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ اس کے پاس ڈاکیہ خط لے کر پہنچتا ہے، نوٹس لے کے پہنچتا ہے کہ وہ نہیں آتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کسی کا باپ بھی مجھ سے طلاق نہیں دلوا سکتا. بالکل ٹھیک. اب یہاں جج امیر اور یعنی سربراہ حکومت ہونے کے ناطے تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرتا ہے. تو میں اپنے علماء کرام سے، مفتیان شرع متین سے، خاص طور پر علماء احناف سے یہ 10 بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے خلا کا وہ اس سے نہ چھینیے. اور اسلام نے یہ لٹکانے کا تصور منع کیا ہے. عورت کو نہیں لٹکایا جا سکتا، لیکن اس میں جو بھی بزور نہیں اس کو قید کیا جا سکتا. حدیث شریف میں جو خلا لی جائے گی، اب یہاں ہم عدالت سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں کہ شوہر سے خلا مانگی، شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں خلا دے دی، سائن کر دیا، تم آزاد ہو میری طرف سے. اس سچویشن میں جو خلا لینے والی عورت ہے اس کی عدت 1 مہینہ ہوگی. اچھا. کیونکہ خلا ایک طلاق کے قائم مقام ہے شریعت محمدیہ میں. اور اگر اس خلا لینے کے بعد 3 مہینے گزر جاتے ہیں، عدت پوری ہو جاتی ہے اور یہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نئے مہر اور نئے نکاح کے ساتھ یہ دوبارہ ایک دوسرے کے شادی کر سکتے ہیں. دیکھیں چونکہ انہوں نے علماء احناف کو متوجہ کیا ہے تو میں نے اپنی بات میں اس کے ہر زاویے پر روشنی ڈال دی. صحیح ہے. آج کل جو عدالت میں غلط استعمال ہو رہا ہے فیمنزم کے نام پر، کہا یہ جاتا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن وہ پہیے پر بس نہیں کرتے، وہ عورت کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دینا چاہ رہے ہیں. تو اس صورتحال اس صورتحال میں آپ کا یہ کہنا اکثر غلط پتے پر غلط ایک بات، اگر کوئی بڑا ریزن نہیں ہے، اگر ایک عورت کو اس کا شوہر پسند ہی نہیں ہے، وہ خلا نہیں لے سکتی. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات، اکثر غلط پتے پر سمن اور آرڈر جاری ہوتے ہیں، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. 3 مہینے نہیں 6 مہینے کے بعد بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا، اس کے علم میں ہی نہیں ہے اور آپ ڈگری جاری کر رہے ہیں. بالکل وہ خلا نہیں ہوگی. اگر باقاعدہ اسی کے پتے پر جا رہا ہے
دیکھیں وہ نہیں آ رہا ہے تب الگ کی سچویشن نہیں عامر عبداللہ صاحب، میں کیونکہ جرنلزم سے تعلق ہے، مجھے پتا ہے یہ لوپ ہول ہے، غلط پتوں پہ بھیجنا، وہاں اندر بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تھوڑے پیسے دے دیں ہم کروا دیں گے، یہ تو لوپ ہول ہے. میرا سوال آپ سے یہ، چونکہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی بڑا ریزن نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا، تو اگر ایک یہ بیسک ریزن ہے کہ ماں باپ نے شادی کروا دی، شادی کے بعد لڑکی کو شوہر نہیں پسند، فائنینشلی بھی سب ٹھیک ہے، تو وہ خلا نہیں لے سکتی؟ یا لے سکتی ہیں، یا ان کی بات کو میں ڈس ایگری کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ میرے شوہر سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن میں اس کا حق نہیں ادا کر پاؤں گی، وہ جو میوچول انڈرسٹینڈنگ یا قلبی رجحان یا طبعی میلان ہے وہ نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ نے باقاعدہ اس کو اجازت دی اور اس نے خلا اور اپنے آپ کو آزاد کروایا. تو عورت کو یہ رائٹ شریعت نے دیا ہے، اور یہ سب سے بڑا ریزن ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاء. جس طرح مرد کو کہا گیا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو ان سے شادی کرو، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق ہے کہ اگر پسند ہو تو وہ اذن دے گی. یہ تو بہت بڑا ریزن ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ریزن کے بغیر بات نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو میں بھی دونوں شامل سوالات پر جو اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا اس پہ بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس بارے میں ایک بات ہے کہ جو خلا کا حق ہے وہ خاتون کو حاصل ہے، لیکن اس کے لیے ایک پراپر شرعی طریقہ ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق تو خاص طور پر اس میں کچھ صیغے ہیں، یعنی اس کو جاری کرنا پڑے گا. جیسے نکاح کا ایک پراپر طریقہ ہے، ویسے ہی خلا کے صیغوں کو جاری کرنے کے لیے باقاعدہ اسے ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق وہ انجام دیا جائے گا، چاہے وہ خود جاری کرے یا وہ چاہے کسی عالم دین سے، ضروری نہیں کسی عالم دین سے، خود ایک سسٹم ہے جس کے مطابق عربی میں کچھ الفاظ ہیں کہ جس کو جیسے نکاح میں بھی ہمارے عربی ہی کے الفاظ کچھ پڑھے جاتے ہیں ایجاب و قبول کے لیے. انکحت موکلتی موکلہ علی المہر المعین المعلوم، مثلا کہ میری موکلہ کا نکاح اس موکل سے ہم کرتے ہیں اس متعین مہر پر، اور کہتے ہیں قبلت النکاح لموکلی، کہ ہم اپنے اس موکل کے لیے اس نکاح کو قبول کرتے ہیں اس متعین مہر پر. یہ اگر کوئی عربی میں نہ پڑھ سکے تو اردو میں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مفہوم اس کو ادا ہونا چاہیے. یہ ایک پراپر طریقہ میں نے کہا اشارہ کر دو اس طرف. دوسرا یہ کہ بعض مرتبہ خلا اس لیے ہوتی ہے کہ جو جائز ریزن ہے، نہ نفقہ نہیں دے رہا، یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. یہ ڈومیسٹک وائلنس اس کا مطلب خالی یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانا، تو یہ تو ایک پسترین مرد ہونے کی دلیل ہے، لیکن یہ کہ گالم گلوچ کرنا اس طرح سے کہ اس کے لیے ہراسمنٹ ہو جائے، یہ تمام وجوہات ہیں خلا کی. لیکن بسا اوقات ایک خاتون خلا اس لیے بھی چاہتی ہیں کہ اس شوہر نے دوسری شادی کی ہے، میں نہیں رہنا چاہتا. یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے اگر وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے تو. اچھا، بہرحال چونکہ شریعت نے اس شخص کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر سکتا تھا، اس کے پاس اس نے شرعی کام کیا ہے. جب تک کہ وہ پہلی زوجہ کا حق ادا کر رہا ہے اس پر وہ گالم گلوچ نہیں کرتا، ڈومیسٹک وائلنس نہیں کرتا. امپورٹنٹ ڈسکشن، نیا رخ چھیڑ دیا ہے. اس خاطر ہے کہ وہ جو ایک شرعی حق ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ نہیں اس نے کیسے کر لی، میں اسے خلا لے رہی ہوں. یہ جو اس نے کام کیا ہے اس نے کوئی شیطانی کام نہیں کیا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ایک الہی شرعی کام کیا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس شوہر کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کے جذبات کا خیال رکھے، اس کے دل کے مثلا جو بھی اس کی فیلنگس کا خیال رکھے، وہ سب یہ اخلاقی باتیں. لیکن جہاں قانون کی بات آ جائے اس میں یہ قانون اب یہ رائٹ نہیں بنتا اس کا کہ اس بیس پر وہ خلا لے لے. اگر کسی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو مہدوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ریزن پہ خلا نہیں لے سکتے، یعنی اگر باقی وہ حقوق پورے کر رہے ہیں. جی بالکل، اگر باقی کوئی شکایت نہیں. ہم اسی ڈسکشن سے کل انشاءاللہ سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. بہت ساری بہنیں ہیں، مائیں ہیں جن کو کنفیوژن ہے، میں چاہتی ہوں اس ٹرانسمیشن کے تھرو کلیئر ہو. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.